بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کبھی خاردار جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہیں، یعنی کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں گزرا ہوں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچا کر، اپنے دامن کو سمیٹ کر بچا کر نکلتا ہوں کہ کہیں میرا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس اسی کا نام تقوی ہے، یعنی زندگی کی راہ پر ایسے گزرو کہ ہمارا دامن ہم گناہوں میں نہ الجھ جائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر گزر جائیں راہ سے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تقوی کے بہت بے شمار فائدے ہیں اور تقوی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے تقوی عطا فرما دیتے ہیں اس کے لیے بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے تقوی۔ ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت تقوی عطا فرمایا تھا اور اتنا زبردست تقوی ہے، ان کی تقوی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ تو انہی کا ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا ایک مرید تھا، وہ ایک مرتبہ خانقاہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ انگور کوئی بیچنے والا انگور بیچ رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ میں انگور خرید لوں اور لے جا کر حضرت کو ہدیہ کر دوں، حضرت کھائیں گے۔ تو اس نے وہ انگور خرید لیے اور خانقاہ پہنچا۔ خانقاہ میں پہنچ کر وہ انگور کو ایک پلیٹ میں نکالے، دھو کر رکھیں اور حضرت کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ حضرت یہ میں آپ کے لیے انگور لایا ہوں، آپ کھا لیجئے۔ حضرت نے وہ انگور ہاتھ میں لیا اور اپنے منہ تک لے گئے اور واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ تو مرید نے کہا کہ حضرت کیا ہوا، آپ نے کھایا نہیں انگور، کھائیے آپ؟ تو کہا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ تو مرید نے کہا کیوں حضرت نہیں کھائیں گے، میں آپ ہی کے لیے تو لایا ہوں، آپ کھائیے۔ تو کہا کہ نہیں بھائی میں یہ انگور نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ مرید نے ضد کی کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ کیوں نہیں کھائیں گے، میں آپ کے لیے تو خرید کر لایا ہوں، آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ تو حضرت نے کہا کہ بھائی مجھے اس انگور میں سے مردے کی بو آتی ہے۔ تو مرید بڑا حیران ہوا کہ اللہ یہ انگور تو میں خرید کر لایا ہوں، پھر اس میں سے مردے کی بو کیسے آ گئی حضرت کو؟ پھر اس نے سوچا کہ چلو یہ جس سے خریدے ہیں اسی کے پاس جاتا ہوں اور اسی کو پوچھتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے۔ اب وہ بندہ نکلا اور جس سے انگور خریدے تھے اس کو جا کے پوچھا کہ بھئی یہ انگور تو کہاں سے لاتا ہے، کیا تو نے اگائے ہے؟ تو اس نے کہا نہیں بھائی یہ میں نے نہیں اگائے ہیں، میں فلاں بستی میں ایک فلاں نام کا آدمی ہے اس سے یہ انگور خریدتا ہوں اور یہاں پہ فروخت کرتا ہوں، بیچتا ہوں۔ تو حضرت اس کا نام اور پتہ لے کر وہ آدمی کو ڈھونڈنے نکلے۔ اب جب اس بستی میں وہ بندہ اس آدمی کو ڈھونڈنے نکلا اور جب وہ بندہ اس بستی میں پہنچا، وہ آدمی کو ڈھونڈتے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ جس بندے نے انگور کی بیل لگائی ہے وہ قبرستان کی ناجائز زمین پر اس نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کے اوپر اس نے وہ انگور کی بیل لگائی ہے اور وہ انگور یہ آدمی کو بیچتا ہے اور یہ آدمی بازار میں فروخت کرتا ہے۔ تو دیکھا یہ تھا حضرت کا تقوی۔ اللہ اکبر، کتنی دور کی بات حضرت کو ایک انگور کی خوشبو سے پتہ چل گئی حضرت خواجہ صاحب کو۔ تو یہ ہوتا ہے تقوی۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی یوں مدد فرماتے ہیں اور گناہوں سے اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں، اسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈر کر رہیں، اللہ سے ڈریں اور تقوی کو اللہ سے مانگیں اور اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کریں۔
نمازوں کی پابندی کرے، تقوی اختیار کرے اور اللہ سے تقوی کو خوب مانگے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔